السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. آج حیرت کدہ میں آپ کے لیے جو زبردست کہانی لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے 1.5 انگلی کا اشارہ، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر ظفر علی راجہ. اور یہ بھی ہمیشہ کی طرح بالکل سچا واقعہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کے اپنے ساتھ پیش آیا. میں ریلوے اسپتال میں 3 سال لگاتار کام کرنے کے بعد 1 ماہ کی رخصت پر صحت افزا مقام اترائی جانے لگا تو میرے چیف میڈیکل آفیسر نے مجھے دفتر بلایا اور کہا کہ اترائی کے ڈاک بنگلے سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر ریلوے کراسنگ کے اس پار واقع گارڈ روم کے انچارج سے کسی وقت مل لوں. اسپتال پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق گارڈ روم کا انچارج کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا تھا اور میری رپورٹ موصول ہونے پر اس کی آئندہ ملازمت کے بارے میں قطعی فیصلہ ہونا تھا. نفسیاتی مریضوں کے مسائل کی چھان بین اور علاج میرا دل پسند مشغلہ رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کام کو بخوشی قبول کر لیا. ریل جو ہی اترائی کے دامن میں داخل ہوئی میں دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے جاتے ہوئے درختوں اور چھوٹے موٹے پہاڑی سلسلوں کا نظارہ کرنے لگا. گاڑی کو 4 مختلف سرنگوں سے گزر کر اسٹیشن تک پہنچنا تھا. یہ اسٹیشن اتنی بلندی پر واقع ہے کہ دیو ہیکل انجن کے لیے بھی اس سے آگے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. میرا غائبانہ مریض سب سے طویل اور آخری سرنگ کا نگران تھا اور پھر اس سے صرف 2 فرلانگ آگے میری منزل تھی. انجن بلندیوں کو سر کرنے کے لیے پورا زور صرف کر رہا تھا. اس کی چک چک چکا چک نہایت خوفناک انداز میں پرسکون وادی کو ہلا رہی تھی اور فضا میں سیاہ دھوئیں کا ایک دبیز بادل کسی اژدہے کی طرح جنم لے رہا تھا. گاڑی 3 سرنگوں کی بھول بھلائیوں سے نکل کر 4تھی سرنگ کی طرف بڑھ رہی تھی. تینوں سرنگوں کے نگران شام کی دھند میں لالٹین ہلاتے بہت پیچھے رہ گئے تھے اور اب 4تھی سرنگ کے آثار دکھائی دے رہے تھے. میں اپنے مریض کا جائزہ چلتی گاڑی ہی سے لینا چاہتا تھا. نفسیاتی مریضوں کی حرکات و سکنات ان کی لاعلمی میں دیکھی جائیں تو بعض اوقات مرض کی تشخیص میں خاصی آسانی ہو جاتی ہے. میں نے انجن سے آگے پٹڑی کے ساتھ ساتھ نظر دوڑائی تو دور ایک ننھی سی روشنی حرکت کرتی دکھائی دی. یقیناً اس لالٹین کا مالک ہی میرا مقصود نظر تھا. لمحہ بلمحہ لالٹین قریب آتی گئی اور پھر دھند آمیز کوہر میں لالٹین والے کا ہیولہ بھی نظر آنے لگا. گاڑی شاید زبردست چڑھائی اور سامنے آتی ہوئی سرنگ کی وجہ سے آہستہ ہو گئی تھی. ہوا میں کافی خنکی پیدا ہو چکی تھی اور تقریباً تمام ہی مسافروں نے اپنے اپنے ڈبوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی تھیں. میں دروازے میں چوکس کھڑا ہو گیا اور اس کی حرکات و سکنات، چہرے کے تاثرات اور ماحول کا بغور جائزہ لینے لگا. وہ پٹڑی کے بالکل پختہ چبوترے پر ایک سگنل نما کھمبے سے ذرا پیچھے کھڑا لالٹین ہلا رہا تھا. قریب آنے پر میں نے غور سے دیکھا. وہ 50 سال کے لگ بھگ ایک صحت مند انسان تھا. جسم کچھ فربی مائل تھا یا شاید موسیدہ گرم کوٹ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا. ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ گاڑی کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھیں سرنگ کے دھانے پر لگی ہوئی تھیں اور لالٹین والا ہاتھ مشینی انداز میں ہل رہا تھا. پھر میرا ڈبہ اس کے قریب سے ہوتا ہوا گزر گیا. اب میں نے گردن موڑ کر دیکھنا شروع کیا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات زیادہ صاف طور پر پڑھ سکوں. چہرے مہرے سے وہ خاصا مدبر آدمی نظر آ رہا تھا لیکن حواس باختگی کے آثار بہت نمایاں تھے. اچانک میری نظر سب سے آخری ٹریلر پر پڑی جو گارڈ کے لیے مخصوص ہوتا ہے.
گارڈ سفید وردی پہنے ٹریلر کا جنگلہ تھامے قدرے باہر لٹک رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی تھی اور وہ شاید چلا کر لالٹین والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ناکام کوشش بھی کر رہا تھا۔ جو ہی اس کا ٹریلر لالٹین والے کے پاس سے گزرنے لگا، اس نے وہ گٹھڑی پختہ چبوترے پر دے ماری اور ٹریلر سے مزید باہر کی طرف لٹک کر اسے کچھ کہنے لگا۔ میں نے لالٹین والے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ابھی تک سرنگ کی طرف لگی تھیں اور چہرے پر سخت گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا اور گارڈ کی سربریدہ لاش سنگلاخ زمین پر جا گری۔ سربریدہ اس لیے کہ گارڈ کا سر سگنل کے آہنی کھمبے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ میں حواس بحال کر کے زنجیر کھینچتا، میرا ڈبہ سرنگ کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ فوراً بعد اترائی کا اسٹیشن تھا۔ اسٹیشن پر میں نے باقاعدہ رپورٹ درج کروائی اور بوجھل قدم اٹھاتا ہوا ڈاک بنگلے کی طرف چل دیا۔ اگلا تمام دن سامان کرینے سے لگانے اور سفر کی تھکان اتارنے میں گزر گیا۔ شام کی چائے کے بعد میں یوں ہی سیر کی غرض سے باہر نکلا اور اسٹیشن سے ہوتا ہوا پٹڑی پٹڑی سرنگ کی طرف چلنے لگا۔ کھلی فضاؤں میں ہوا خاصی سرد تھی۔ میں نے لمبے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے اور تیز تیز ڈگ بھرتا ہوا سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ خاصی تاریک اور کوس کی صورت میں بنائی گئی تھی۔ اندر جا بجا ابابیلوں اور چمگادڑوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے اور ان کی بیٹوں کی بو نے سرنگ کی فضا میں ایک تعفن پھیلا رکھا تھا۔ میں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے تقریباً بھاگتا ہوا جو ہی سرنگ کے دوسرے سرے پر نمودار ہوا، نگران اپنے بینچ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ ابھری اور وہ مخالف سمت میں بھاگ نکلا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے اس کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ ایک بوڑھا فربا اور خوفزدہ شخص ایک جوان سے کب تک مقابلہ کر سکتا ہے؟ تھوڑی دیر میں نے بوڑھے کو جا لیا۔ بوڑھا میری گرفت میں آنے کے باوجود مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں گوشت پوست کا انسان نہیں، کوئی ہوائی شخصیت ہوں۔ تم شدید گھبراہٹ اور خوف سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ہلدی کی طرح ہو رہا تھا۔ ہاں بڑے میاں، میں آپ ہی کے محکمے کا ایک ڈاکٹر ہوں، چھٹی گزارنے کل ہی یہاں پہنچا ہوں۔ آج یوں ہی سیر کرتے کرتے ادھر آ نکلا۔ میں نے ایک ہی سانس میں اپنا تعارف کروایا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسے جلد از جلد مطمئن نہ کیا تو میری گرفت ہی میں اس کی حرکت قلب نہ بند ہو جائے۔ بوڑھے نے ایک گہری سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتاری، بے یقینی اور بے بسی سے میری طرف دیکھا اور اپنا جسم میرے بازوؤں میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور ہم دونوں کیبن کی طرف قدم قدم واپس چلنے لگے۔ قریب پہنچ کر میں اسے دانستہ اندر لیتا چلا گیا۔ ایسا کرتے ہوئے بوڑھے نے ایک اچٹتی سی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اپنے مختصر سے کمرے میں داخل ہوتی وہ ایک چارپائی پر گر کر ہانپنے لگا۔ میں قریب ہی پڑی ہوئی ایک خستہ حال کرسی پر بیٹھ گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ امر میرے لیے خاصا حیرت کا باعث تھا کہ کمرہ نہایت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ چارپائی پر ہلکی پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی۔ میز پر نہایت صاف دھلا ہوا میز پوش، 2 ٹرنک، ایک طرف مٹی کے تیل کا چمکتا ہوا چولہا، گلاس، سراہی اور کتابوں کی ایک اوسط درجے کی الماری۔ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر خنکی کے باوجود پسینے کے ننھے ننھے قطرے جگمگا رہے تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ مریض کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لوں۔ اب کتابوں کی الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ مریض کی ذہنی روش اور کسی خاص موضوع پر کتابوں کا انتخاب بھی اس کی نفسیاتی الجھنوں کو آشکار کر سکتا ہے۔
نفسیاتی مریض عموماً ایڈونچر، مہماتی، جاسوسی اور پراسرار قسم کی کہانیوں یا پھر ظلم و تشدد اور جنسانیت کے حامل ناولوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس بوڑھے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی الماری میں جہان دانش، یادوں کی بارات، قائد اعظم کی سوانح، قاسم کی مہندی، خلافت اور ملوکیت، دشت وفا، دست تیسنگ اور بانگ درا جیسی بلند پایہ مذہبی، ادبی اور شعری کاوشات کا ذخیرہ تھا، جو اس کے صاف اور سلجھے ہوئے ذہن کی عکاسی کر رہا تھا۔ کمرے میں کہیں بے ترتیبی یا ایسی افراتفری کا نشان تک نہ تھا جو اس کے ذہنی الجھاؤ کی چغلی کھا سکے۔ میں نے بوڑھے کو دیکھا، وہ کافی سنبھل چکا تھا اور چور نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ بڑے میاں، اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، بوڑھے نے بے دلی سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ میں کرسی سے اٹھا۔ میرے حرکت کرتے ہی وہ ایک دم چوکنا ہو گیا، اور ایک بار تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اٹھ کر مجھ پر حملہ ہی نہ کر بیٹھے، لیکن میں اطمینان اور آہستہ خرامی سے چلتا ہوا سراہی تک گیا، گلاس میں پانی انڈیلا اور بوڑھے کو ہاتھ کے سہارے سے اٹھا کر پانی پینے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے جنم جنم کا پیاسا تھا، ایک ہی سانس میں سارا گلاس چڑھا گیا۔ میرے دل میں لاتعداد سوال سر اٹھا رہے تھے، لیکن نفسیات کے ماہر کی حیثیت سے مرض کی مکمل نوعیت سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ میں نے نہایت شائستگی سے اس کی رفتار نبض اور دل کی دھڑکن کا جائزہ لیا۔ دونوں چیزیں باقاعدگی سے چل رہی تھی۔ اچھا بڑے میاں، اب میں چلتا ہوں، کل مزاج پرسی کے لیے حاضری دوں گا، اور اس دوران اگر طبیعت پھر ناساز ہو جائے تو بلا تکلف مجھے ڈاک بنگلے سے بلوا لیجیے گا۔ میں نے اس جملے کی ادائیگی میں اپنائیت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ تجربہ شاہد ہے کہ نفسیاتی مریضوں کا اعتماد حاصل کر لینا ہی بعض اوقات معالج کے تمام مسائل حل کر دیتا۔ گارڈ کے کمرے سے نکلتی مجھے سرنگ کے اس تعفن کے خیال سے متلی آنے لگی جس میں سے گزر کر مجھے ڈاک بنگلے پہنچنا تھا۔ اگلی چند ملاقاتوں نے بوڑھے کو ایک کھلی کتاب بنا دیا، لیکن جوں جوں اس کتاب کے صفحات الٹتے گئے، بوڑھا ایک ناقابل حل معمہ بنتا چلا گیا۔ اس کا نام انور علی تھا تو وہ مہاجر لیکن ذہنی طور پر جنم جنم کا پاکستانی تھا۔ دل میں اسلامی اتحاد کا درد رکھتا تھا، غالب سے اقبال اور میر امن سے میرا جی تک بڑے توازن اور رواں انداز میں تبصرہ کر سکتا تھا۔ عالمی سیاست پر گہری نظر تھی۔ جن بھوتوں، تعویذ گنڈوں، پیروں فقیروں اور بدروحوں وغیرہ کے متعلق بھی اس کا ذہن صاف اور رائے بے لاگ تھی۔ اس پس منظر کے ساتھ جب میں نے اس کی ناقابل یقین داستان سنی تو اس کی ذہنی الجھن یا کسی نفسیاتی مرض کا سراغ لگانا جوئے شعر لانے کے برابر دکھائی دیا، بلکہ سچ پوچھئے تو اس کی کہانی نے خود مجھے بھی بوکھلا دیا تھا۔ بوڑھے کے بیان کے مطابق ایک روز مسافر گاڑی کو گزارنے کے لیے جو ہی وہ جھنڈی پکڑ کر پختہ چبوترے کی طرف آیا، اچانک سرنگ کے دہانے پر ایک شخص نمودار ہوا اور وہیں کھڑے ہو کر انور علی کی سمت دایاں ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ پھر انور علی نے دیکھا کہ اس کی شہادت کی انگلی بلند ہوئی اور وہ اسے ہوا میں لہرانے لگا۔ انور علی کچھ نہ سمجھا اور اس کی طرف بڑھا تاکہ قریب جا کر اس سے اس اشارے کی وضاحت طلب کرے، لیکن جوں جوں انور علی آگے بڑھتا گیا وہ شخص قدم قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا اور آخر کار سرنگ کے پرتعفن اندھیرے میں گم ہو گیا۔ انور علی ابھی اسے تلاش کر ہی رہا تھا کہ ریل کی چکا چک سنائی دی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اپنی مقررہ جگہ پر پہنچا اور جھنڈی ہلا کر ریل کو سب اچھا کا اشارہ دینے لگا۔ ریل آئی اور بھاگتی ہوئی سرنگ میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ بمشکل سرنگ سے نکلی ہوگی کہ انور علی کو مسافروں کی چیخیں سنائی دی۔
وہ غیر ارادی طور پر بھاگتا ہوا سرنگ میں داخل ہو گیا اور جب دوسرے سرے پر نکلا تو جو منظر اس نے دیکھا وہ اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے پٹڑی پر ایک نو بیاتہ خاتون کی لاش پڑی تھی۔ اس کا دھڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور لہو اس کے سہاگ کے جوڑے کو سرخ تر بنا رہا تھا۔ گاڑی سامنے اترائی کے اسٹیشن پر رک چکی تھی اور لوگ بھاگتے ہوئے بدنصیب دلہن کی خودکشی کا نظارہ کرنے آ رہے تھے، لیکن انور علی کے ذہن میں جو چیز چپک کر رہ گئی وہ اس پراسرار شخص کی تصویر اور اشارہ تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک 4 ماہ گزر چکے تھے اور ان 4 مہینوں میں وہ پراسرار شخص 3 مرتبہ سرنگ کے دہانے پر نمودار ہوا۔ تینوں مرتبہ انور علی نے اسے اپنی انگلی کا اشارہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اشارے کے فوراً بعد سرنگ سے ذرا پیچھے یا اسٹیشن سے قبل ایک نہ ایک جان حادثاتی طور پر ضائع ہو گئی، اور میری آمد والے روز تو بیچارے انور علی کا ایک رشتہ دار گارڈ ہلاک ہو گیا تھا۔ انور علی اس پراسرار شخص کی طرف متوجہ ہوا اور گارڈ اسے دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے پکڑانے کے لیے اس قدر باہر لٹک گیا تھا کہ اس کا سر چبوترے کے کھمبے سے ٹکرا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز میں نے کسی شخص کو سرنگ کے دہانے پر انگلی لہراتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سرنگ کے اندر یا اس سے آگے کوئی آدمی دیکھنے میں آیا تھا۔ لیکن یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی، کیونکہ نفسیاتی مریضوں کو اکثر ایسے خیالی پیکر عالم بیداری میں دکھائی دیتے رہتے۔ سوچنے کی بات صرف یہ تھی کہ یہ خیالی پیکر حادثے سے پہلے کیوں نمودار ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ شاید انور علی کی چھٹی حس ضرورت سے زیادہ بیدار ہے اور یہ سب اسی کی کرشمہ سازی ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے رہ رہ کر احساس ہوتا تھا کہ انور علی اب تک اس داستان کی کوئی نہ کوئی کڑی مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میری مسلسل کوریت پر جب وہ کڑی سامنے آئی تو مجھ پر اتنی زبردست بوکھلاہٹ کا حملہ ہوا کہ اگر میں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش بھی کرتا تو یقیناً ناکام رہتا۔ انور علی کے بیان کے مطابق اس پراسرار ہستی کی شکل ہو بہو مجھ سے ملتی تھی۔ خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دائیں گال پر اتنا ہی بڑا سیاہ تل ہے۔ اس نے میرے دائیں گال پر ناک کے قریب ایک بڑے تل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن آپ کو سرنگ سے نکل کر اپنی طرف آتے دیکھ کر میں خوف سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ کسی اور کے لیے ہو تو ہو، کم از کم ایک ماہر نفسیات کے لیے یہ بات قطعاً قابل فخر نہیں کہ وہ کسی مریض کے لاشعور میں کوئی شیطانی روپ دھار کر ایک منحوس کردار ادا کرتا پھرے۔ اب تک تو میں اس معاملے کو معمول کا ایک کیس سمجھ کر نمٹا رہا تھا، لیکن اس انکشاف کے بعد میں نے اسے اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پر قبول کر لیا۔ انور علی سے اس کے خاندانی حالات اور پیدائش سے اب تک کے واقعات پوری تفصیل سے سنے، ان کا باریکی کے ساتھ تجزیہ کیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اپنے وسیع تجربے کے باوجود مجھے ایک بھی ایسا نفسیاتی نکتہ نہ مل سکا جسے پکڑ کر میں اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا سکوں۔ انور علی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ سارے دن میں 3 مسافر گاڑیاں اور 1 مال گاڑی وہاں سے گزرتی ہے۔ آخری حربے کے طور پر میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ میں تمام گاڑیوں کی آمد و رفت کے وقت انور علی کے ساتھ موجود رہوں، اور نہ صرف انور علی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لوں بلکہ اگر وہ میرا ہمذات سامنے آئے تو اس سے بھی 2 ہاتھ کر سکوں۔ اگلے 20 روز اسی ڈیوٹی میں گزر گئے۔ انور علی کبھی کبھی ہنس کر کہتا کہ صاحب آپ ڈاکٹری سے زیادہ بہتر گارڈ کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ میں اس جملے میں چھپے ہوئے طنز کو برداشت کر جاتا اور مسکراتے ہوئے جواب دیتا کہ یہ سب جناب کی تربیت کا اعزاز ہے، ورنہ کہاں یہ خاکسار اور کہاں یہ پیشہ۔ خدا خدا کر کے 21ویں روز ہماری محنت رنگ لائی۔ شام کا جھٹپٹا تھا۔ شہر سے مسافر گاڑی کی آمد تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا چکا چک کی آواز اڑاتا ہوا لاتا اور معدوم ہو جاتا۔
انور علی نے لالٹین کو ماچس دکھائی، شیشہ جمایا اور پختہ چبوترے کی طرف چلنے لگا۔ میں بھی قدم قدم ساتھ ہو گیا۔ انور علی اپنے مخصوص چبوترے پر کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے 2-3 قدم آگے سرنگ کی جانب ٹھہر گیا اور شہر کی سمت نظریں جما دی۔ تھوڑی دیر میں پٹری پر دیو ہیکل انجن نمودار ہوا۔ اس کی چمنی سے گاڑھا کثیف دھواں اور شکم سے نہایت خوفناک آواز نکل رہی تھی، جیسے وہ بلندی کو سر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہو۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری وادی میں زلزلہ آ گیا ہے۔ پراسرار ماحول اور ملگجے اجالے میں انور علی کی ہلتی ہوئی لالٹین کی روشنی سایوں سے دست و گریباں تھی۔ اچانک میری نظر انور علی پر پڑی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی ہوئی تھی اور لالٹین والا ہاتھ جیسے مشینی انداز میں چل رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نے سرنگ کے دہانے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں تو کچھ نہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح ویرانی آج بھی رقص کر رہی تھی، یا پھر چند ابابیلیں تھیں جو شاید انجن کے بے ہنگم شور سے گھبرا کر سرنگ کے دہانے پر پھڑپھڑا رہی تھیں۔ انور علی، انور علی، میں نے قریب آتی ہوئی ریل کی شور میں اسے پکارا، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا جس پر کوئی آواز اثر نہیں کرتی۔ آخر میں نے ایک قدم بڑھا کر اسے شانوں سے پکڑا اور جھنجھوڑ ڈالا، انور علی، انور علی۔ وہ دیکھو ڈاکٹر، وہ اشارہ کر رہا ہے، ایک عجیب و غریب اشارہ۔ اس کے ادھ کھلے منہ سے ایک اجنبی سی آواز نکلی، لیکن آنکھیں بدستور سرنگ کے دہانے پر جمی رہیں۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ غم، نہ خوشی، نہ مذاق، نہ اداکاری، نہ حقیقت۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک لاش کے پاس کھڑا ہوں، ایسی لاش جس کا صرف ایک لالٹین والا بازو زندہ ہے۔ میں نے اپنی طویل عملی زندگی میں بے شمار مریضوں کو نفسیاتی دورے پڑتے دیکھے ہیں، لیکن اترائی کی آخری سرنگ کے اس بوڑھے گارڈ کا دورہ میرے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ مریض کا نفسیاتی دورہ معالج کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت ذرا غور و فکر سے کام لے تو مرض کی تہہ تک پہنچنا خاصا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں سے نفسیاتی دوروں کو جلد از جلد ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا کرنا مناسب نہ تھا۔ میں پورے دورے کی مدت میں بڑے صبر و تحمل سے انور علی کی حرکات و سکنات دیکھنا اور اس کی تمام بے سروپا باتیں سننا چاہتا تھا، تاکہ اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی الجھن کا تجزیہ کر سکوں۔ عجیب و غریب اشارہ! کیا وہ آج کوئی نیا اشارہ کر رہا ہے؟ ہاں ڈاکٹر، وہ آج 1.5 انگلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ 1.5 انگلی کا اشارہ؟ کیا مطلب؟ ہاں ہاں، وہ دیکھو، بالکل تم جیسا آدمی۔ درمیانی انگلی کھڑی ہے اور شہادت کی انگلی کو درمیان سے خم دیے دائیں ہاتھ کی مٹھی ہوا میں لہرا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھا اس مدہوشی کے عالم میں بھی لالٹین ہلا ہلا کر ریل کو سب اچھا کا سگنل دے رہا تھا۔ یہ اس کے مرض کا ایک قابل غور پہلو تھا۔ میں نے ریل کی طرف دیکھا، وہ تقریباً آدھے فرلانگ کے فاصلے پر تھی، پٹڑی بالکل صاف تھی اور دونوں طرف دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سرنگ کے اس طرف اگلے چند ثانیوں میں کسی حادثے کا کوئی امکان نہ تھا، لہٰذا میں اطمینان سے دوبارہ اپنے مریض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انور علی، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ وہ شخص۔ وہ دیکھو ڈاکٹر، سرنگ کی دیوار کے ساتھ، وہ سرنگ کی بل کھاتی دیوار کے ساتھ اب آہستہ آہستہ پیچھے کھسک رہا ہے۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا وہ اب بھی اشارہ دے رہا ہے؟ ہاں ڈاکٹر، 1.5 انگلی کا اشارہ۔ دیکھو وہ اب کچھ اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا انور علی پلیٹ فارم کے کنارے پر لگے ہوئے کھمبے کو پکڑ کر اسے دیکھنے کے لیے پٹڑی کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اچانک وہ اور زیادہ لٹک گیا اور پورے زور سے چیخا، دیکھو ڈاکٹر، اب وہ پھر سامنے آ گیا ہے۔ میں فوراً سرنگ کی طرف گھوما۔ چند ثانیے سرنگ کے اندھیرے میں اس پراسرار شخص کی تلاش میں نظریں گھماتا رہا۔ یکایک سرنگ سے 5-6 ابابیلیں پھڑپھڑاتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، یہ ہے میرا وہ ہمزاد۔ کیوں انور علی؟
میں اس جملے کا رد عمل مریض کے چہرے پر دیکھنے کے لیے اپنی ایڑیوں پر گھومنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا، اور اس کے فوراً بعد یوں محسوس ہوا جیسے گوشت کے کچھ گرم گرم لوتھڑے میری گردن سے چپک گئے ہوں۔ ابھی میں بمشکل پیچھے گھوما ہی تھا کہ انور علی کی سر کٹی لاش پورے زور سے مجھ پر آن گری۔ اس کا سر پٹری کی طرف بہت زیادہ جھک جانے کی وجہ سے پہلے ڈبے کے کونے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ میں اس اچانک بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے قطعی تیار نہ تھا، لہٰذا اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور انور علی کے مردہ جسم سمیت چبوترے سے نیچے پٹڑی کے کنارے پر جا گرا۔ ریل ایک مشینی آرے کی طرح چلتی رہی اور میں بے ہوشی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس حادثے کے 6 روز بعد جب مجھے ہوش آیا اور اپنے چیف میڈیکل آفیسر کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا، اس کے چہرے پر تشویش کی گہری پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ سر، کیا سرنگ والے حادثے میں انور علی کے ساتھ کوئی اور جان بھی ضائع ہوئی تھی؟ نہیں میرے بیٹے، صرف انور علی ہی ہلاک ہوا تھا۔ اس جملے کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز رند گئی۔ انور علی کی موت کا شاید انہیں بھی سخت صدمہ تھا۔ تو پھر 1.5 انگلی کے اشارے کا کیا مطلب تھا؟ میں منہ میں بڑبڑایا۔ اچانک دروازے میں میرے چند عزیز دوست نمودار ہوئے۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے بستر پر کوہنیاں ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ درد کی شدید لہر میرے بدن میں بجلی کی طرح کوندی اور ایک دل خراش چیخ میرے ہونٹوں سے نکل کر کمرے میں منتشر ہو گئی۔ پراسرار اشارے کا مطلب مجھ پر پوری طرح واضح ہو چکا تھا۔ میری دونوں ٹانگیں ریل کے پہیوں تلے کٹ کر میرے جسم سے الگ ہو چکی تھیں، اور بغیر ٹانگوں کا آدمی آدھا آدمی ہی تو ہوتا ہے۔ ریلوے اسپتال کے اس بستر پر میں 2 ماہ سے لیٹا ہوں۔ اس دوران میں نے گزشتہ 2 ماہ سے قبل پیش آنے والے تلخ لیکن حیرت انگیز واقعات کا کافی حد تک تجزیہ کرنے کے بعد انہیں نفسیات کے کسی نہ کسی خانے میں فٹ کر ہی لیا تھا، لیکن آج ایک ایسی خبر سننے میں آئی ہے جس نے میرے سارے تجربے، نفسیاتی فلسفے اور علم کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ میرے خیال میں علم نفسیات کی لاج رکھنے کے لیے اسپتال سے فارغ ہو کر مجھے ایک بار پھر اترائی کے مقام پر جانا پڑے گا۔ خبر کچھ یوں ہے کہ اترائی کی سرنگ کے نئے انچارج محمد خان کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص نے ریل کے نیچے آ کر خودکشی کر لی تھی، لیکن اس حادثے سے قبل محمد خان نے ایک پراسرار شخص کو سرنگ کے دھانے پر نمودار ہوتے اور ایک انگلی فضا میں لہراتے دیکھا تھا۔ اس پراسرار شخص کے دائیں گال پر ناک کے قریب ایک بڑا سیاہ تل تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں جڑ سے کٹی ہوئی تھیں اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہوا سرنگ کے اندھیرے سے روشنی میں آیا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مارچ سن 1974۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اور بیک گراؤنڈ میں آنے والی آوازوں کے لیے بہت بہت معذرت۔ صبح کا وقت ہے، گھر میں صفائی ہو رہی ہے تو ادھر ادھر کچھ نہ کچھ آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں آئی ہوں، لیکن یہاں بھی آوازیں آ رہی ہیں، تو بہت بہت معذرت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔